احساس ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو نہیں ہے. جب ہڈی میں میچورٹی آ جاتی ہے، بونز فیوز ہو جاتی ہیں، لڑکوں کے لیے 16 سال ہے اور لڑکیوں کے لیے 14 سال کی عمر ہے. تو یہ جو چینجز آ رہی ہیں نا اسپائن کے اندر، یہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. احساس ہماری حکومت کو نہیں ہے، احساس ہمارے اساتذہ کو نہیں ہے، احساس ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو نہیں ہے. یہ بچوں پر چھوٹے چھوٹے جو ظلم ہو رہا ہے، اتنے ہیوی کورس کی جو کتابیں انہیں دی جا رہی ہیں، تو سر اس کو لے کر کے آپ کے پاس کیسز تو ڈیفینیٹلی آ ہی رہے ہوں گے. اس پر میں جاننا چاہوں گا کہ کیا پرابلم بچے فیس کر رہے ہیں، ان کے پوسچر میں پرابلم آ رہی ہے، بیک بون میں ایشو آ رہا ہے، تو اسے کس طریقے سے آپ فیس کر رہے ہیں؟ لیکن ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں، ہمارے سب کے گھر میں بچے سب کے بچے ہیں. آج علامہ اقبال ڈے آف ہے. سب سے پہلے میں نے کیا کیا، رات کو میں نے اپنے بیٹے سے بولا عمر اپنا بیگ بناؤ اور کونے میں رکھ دو. کہنے گا پاپا مجھے اسکول نہیں جانا. میں نے کہا نو آئی ہیو ٹو گو فار انٹرویو ان دا مارننگ. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تمہارا بیگ کتنا وے کرتا ہے. اپنے بیٹے کی بات کرو، 7.5 کلو، کلاس 6 کا بچہ ہے. جو لڑکا ہوتا ہے نا، لڑکا، اس کی ایج جو بڑھتی ہے، یعنی ہڈیاں جو جس ہڈی میں ایک ایج ہوتی ہے جب ہڈی میں میچورٹی آ جاتی ہے، بونز فیوز ہو جاتی ہیں. لڑکوں کے لیے 16 سال ہے اور لڑکیوں کے لیے 14 سال کی عمر ہے. اس سے پہلے اگر غیر ضروری سٹریسز یا امبیلنس ہوئے گی یا پوسچرل چینجز آئیں گی تو وہ پرماننٹ ڈسیبلٹی کے اندر کے طور پر. ڈاکٹر صاحب یہی کیس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اسکول میں آیا ہے، میری بیٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں، میری بیٹی بھی گریڈ 6 کی ہے. اس کا یہ بیگ 7.5 سے 8 kg کا ہوتا ہے. اسپیشلی پریکٹیکل کا آپ کا اس کا باکس لے کے جانا پڑ جائے تو وہ آپ کا ایک ایڈیشنل ویٹ ہو جاتا ہے. پلس اسکیٹنگ کی اگر ایکسٹرا کلاس ہے تو وہ ایک الگ سے اس کا بیگ جاتا ہے ساتھ میں. اس بچے کو کہہ دیا گیا، ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے کہ ہی کین ناٹ کیری ہز اسکول بیگ. اگر اس نے کیا کیری تو ہی کین بی پرماننٹلی ڈسیبل. اس کی اسپائن میں ایسا ایشو آ گیا. آپ جو باتیں کہہ رہی ہیں نا، یہ بہت پرانی بات ہے. بہت عرصے سے ہم آمنگ اینڈ آرنگ کر رہے ہیں، مگر کوئی لیجسلیشن ایٹ لیسٹ سندھ کے اندر نہیں آئی ہے. مگر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے KPK کے اندر اس پہ لیجسلیشن لے کے آئے ہیں اور انہوں نے گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک یہ واضح طور پہ بتایا کہ اتنے کلو کا بیگ بچے کو لے کے جانا چاہیے. یہ جو چینجز آ رہی ہیں نا اسپائن کے اندر خاص طور سے آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اسکرولوسس اور کائفوسس. یہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں. ایک بہت بڑی دیکھیں، ہر چیز اب آج کل کے زمانے میں میڈیسن میں یہ نہیں ہوتا جو ڈاکٹر عمران شاہ نے کہا بھائی وہی ہے. اب ہر چیز جو ہے ایویڈنس بیسڈ میڈیسن کہلاتی ہے. سو دیر از اے لاٹ آف ریسرچ گوئنگ بیک. اس کے بعد پیپرز پبلش ہوتے ہیں، پھر ان کو سائنوپسس ہوتی ہیں، ان کے میٹا انالیسس ہوتے ہیں، پھر سسٹمیٹک ریویو ہوتے ہیں. نچوڑ یہ ہے کہ 2017 میں پہلا پیپر جو آیا ہے، پولینڈ میں ایک جگہ ہے یونیورسٹی سیسل کے نام سے، کاٹوویتس سے ایک شہر ہے، اس 2017 میں اینا کے نام کی خاتون نے لیٹر لکھا تھا کہ 79 to 80% آف بچے جو بیگز لگاتے ہیں وہ صرف اسٹریپ ڈس بیلنس، یعنی ایک اسٹریپ جو ہوتا ہے نا بیک پیک کا، ایک لمبا اور ایک چھوٹے کی وجہ سے. اب آپ غور سے سوچیں ایک بات، اگر آپ کا ایک کندھا لمبا اسٹریپ ہے اور ایک کندھے کا اسٹریپ چھوٹا ہے تو پوری آپ کی باڈی ایک طرف لین کر جاتی ہے. اس کی وجہ سے ایکچوئل پرابلم شروع ہوتی ہیں. تو پیرنٹس کو کم سے کم یا ٹیچرز کو یا جو بھی ذمہ دار گارڈینز ہیں کہ بیلنس بیگ ہو، کہ اسٹریپس ایکول ہوں، کہ غیر بھاری تو ہے ہی ہے، بھاری سے آپ نیچے تو جا ہی رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ کمپریشن کے ساتھ ساتھ آپ روٹیشنل ایلیمنٹ بھی لا رہے ہیں. تو دیٹ از ریئلی بیڈ فار دا ڈیولپنگ اسپائن. سو اور اٹ از ویری کامن. میں کم سے کم 2 یا 3 بچوں کو دیکھتا ہوں. اچھا پہلے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 5-6 سال 8 سال پہلے اتنے برے نہیں تھے جو اب آتے ہیں. اب وہ زیادہ یا تو زیادہ کامن ہو گئے. باڈی پاسچر بھی چینج ہو جاتا ہے، آپ کے شولڈرز آگے کی طرف جو ہے وہ بینڈ ہو جاتے ہیں. پہلے ایک ٹائم ٹیبل کا سسٹم ہوا کرتا تھا، لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا ہے. ساری کی ساری بکس جو ہیں وہ سینٹ پیٹرک ہائی اسکول کا پڑھا ہوں، میرے خیال سے میرا بیگ تو 2-3 کلو سے زیادہ ایسے ہی ہوتا تھا اس زمانے پہ. ٹائم ٹیبل آج بھی ہے فہیم، لیکن اتنی کاپیز اور بکس ہو گئی ہیں. بہت اچھی کوریج کی ہے. یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی، بال کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی. سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.